الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم حاضرین اہل اسلام، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے کہ اگر سارا قرآن کسے نو نہ پہنچے مفہوم کو نہ دے کلام دا پیش کر رہا ہے اگر کسے نو سارا قرآن نہ پہنچے فقط سورہ اثر پہنچ جائے تو انسان دی ہدایت واسطے اے سورہ ہی کافی ہے یعنی اتنی بڑی قرآن کریم دی مفہوم دے اعتبار نال اور نصیحت دے اعتبار نال اے سورہ ہے یعنی سورہ عصر اللہ فرما دے والعصر زمانے دی اللہ پاک نے وقت دی قسم اٹھائی والعصر اللہ اکبر سب تو انسان نو جڑی قیمتی چیز ملی ہے وہ وقت ہے اور سب تو ارزاں سمجھ کے جس نو انسان ضائع کردہ ہے وہی وقت ہے سب تو قیمتی شے وقت ہے جڑا خریدیا نہیں جا سکتا جڑا بڑھایا تے گھٹایا نہیں جا سکتا جڑا کسے نو ٹرانسفر نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا وقت کسے نے دے دیا کہ میری عمر 2 سال تو لے لے سال تو لے لے نہ اے ٹرانسفر ہو سکتا ہے نہ اے خریدیا جا سکتا ہے نہ اے بدلیا جا سکتا ہے اس دے باوجود سب تو زیادہ نا قدری وقت دی کر دیں گے دوستو اور ساتھیوں اللہ نے جتنے سانس انسان عطا فرمائے انہاں دی گنتی ہے
اور جس وقت 4 مہینے دا انسان اپنی ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے اس دے سانس اس وقت لکھے جاندے کہ کتنی عمر گزارے 4 سال 40 سال 50 سال 40 گھنٹے کتنی عمر گزارے گا لکھ دیتا ہے۔ اور ارشاد ربانی ہے لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اے بندے وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب تیری موت آئے گی تو کوئی چیز تیری سانس نہیں بڑھا سکے گی، جب تیری موت آئے گی تو کوئی چیز تیرا سانس بڑھا نہیں سکے گی۔ یہ دا مطلب ہے کہ سانس دا وقت مقرر ہے اور بدل نہیں سکتا۔ ساڑھے سانس طے شدہ نے کہ اس بندے نے اتنے سانس لینے، اور ارشاد ربانی ہے کہ جس دن تیری موت آئے گی اذا جاء اجلہم، کوئی اس تو پہلے تین مار نہیں سکتا، اگر بڑھا نہیں سکتا تو گھٹا بھی نہیں سکتا۔ اللہ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اللہ۔ اور ایسے زندگی گزر گئی، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی ثم ذهب الى اہلہ یتمطی، نہ صدقہ کیتا تے نہ نماز پڑھی، فلا صدق ولا صلی، نہ صدقہ کیتا اور نہ ہی نماز پڑھی، اپنے گھر دی فکر اپنے مال و دولت دی فکر ساری زندگی گزار دیتی، قدر ہی نہ کیتی کہ یہ وقت مینوں کس کم واسطے ملیا سی۔ دوستو ایک بات درویش دی یاد رکھو، اگر کوئی بندہ توانوں اپنا وقت دیندا ہے نا تو انہیں توانوں اپنی متاع عزیز دیتی، وہ دی قدر کرو کہ بندہ مینوں اپنا وقت دے رہا ہے، وقت۔ اللہ اللہ، نا قدری مت کرو اگر تو ان کوئی وقت دیندہ ہے، کیونکہ اس نے کائنات دی قیمتی ترین چیز تو ان دیتی، جیدہ وہ دے کوڑ بھی نعمل بدل کوئی، اس وہ چیز تو ان گفٹ کیتی ہے، وہ دا قدر کریا کر۔ یہ نہ سمجھا کرو ویل ہے تے آگیا میرے کو بیٹھا ہے، نہیں، وہ دی قدر پہچانو کہ اس بندے نے اپنے وقت چو کچھ گھڑیاں میں نو دیتیاں، اللہ جڑی یہ دے کل دوبارہ لوٹ کے یہ دی کوشش نال بھی نہیں آ سکتی، اس نے وہ گھڑیاں من دیتیاں، میرے واسطے گزاریاں، میری مرضی دے مطابق گزاریاں، میری ڈیمانڈ میری چاہت دے مطابق اس نے وہ گھڑیاں گزاریاں، اس دا قدر کرو اور اس دی اس قربانی نو خدا را سمجھا۔ جیڑے پل میں اپنے کسے سجن نو دینے نو دوبارہ میری زندگی چ کوئی نہیں آنے، لیکن شرط ہے کہ دین والے بھی قدر ہوئے تے جس وقت لے آئے ان بھی قدر ہوئے کہ اس بندے میں کڈی قیمتی شے دی تھی۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے اللہ فرماتا ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، اور جی دی رب قسم اٹھاندہ ہے وہ نکی جی شاید نہیں نہ ہونے۔ اللہ اور ارشاد ربانی ہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے وچ۔ بھئی یہ گل سمجھ نہیں ہوتی، اسی تے دیکھتے ہیں اے فلانا آندہ ہے میرا کارخانہ منافع چھے، میری کھیت منافع چھے، میرا مال منافع چھے، بھئی میرے چاول رکھے سن منافع جا رہے ہیں، میں گندم سٹاک کیتی سی منافع، چیزاں دے نرخ بڑھ رہے ہیں، اللہ چیزاں دی بات نہیں کیتی۔ ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھٹ رہے ہیں۔ بھائی میری زمین دی قیمت بڑھ رہی ہے، میری پراپرٹی دی قیمت بڑھ رہی ہے، میرے ذخیرہ کیتے ہوئے مال دی ویلیو بڑھ رہی ہے، اللہ چیزاں دی بات نہیں بیان فرمائی، فرمائے ان الانسان
لفی خسر، انسان مگر گھاٹے چے، چیزاں دی ویلیو چاہے جتنی بڑھتی جائے، انسان دا گھاٹا نہیں نہ ختم ہویا۔ ہر روز سالگرہ لوگ منا دے، میرا فلانے بچے دی سالگرہ ہے، میری سالگرہ ہے، فلانے، یہ بھی تہذیب مغربی اسلام ہے جس دی کوئی جیڑا ہے نا وہ اصل موجود نہیں۔ کئی باری میں سننا میری بھی سالگرہ منانا، بھائی سالگرہ کیا ہونا؟ وہ شعر ہے نا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ کرتا ہے منادی، تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ گھڑی دی ٹک ٹک تے سانوں دس دی ہے تو تھوڑا جا اور نکا ہوندا پہ، ساڑی عمر بڑھ رہی ہے اور سا گھٹ رہا ہے۔ انسان اپنی زندگی دے وقت دے گزارن نال اپنی موت دے لمحہ بلمحہ قریب ہو رہے ہیں۔ ہر ساس اس نو موت دے قریب کر رہی ہے، ہر دن اس نو موت دے قریب کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن پاک کی فرما دے، ذرا آپ توجہ فرمانا، اللہ فرما دے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ عقل والیاں نو اللہ قرآن فرماندا ہے جدوں تہاڈی عمر ودی ہے تے تہاڈی خلقت وچ تبدیلی آوندی ہے تے عقل کیوں نہ کردے؟ آپ دی توجہ ہوئی؟ یعنی جدوں تہاڈی عمر زیادہ ہوندی ہے تے تہاڈی خلقت وچ تبدیلی ہوندی ہے، مثلا تہاڈے بال بلیک سن، سفید ہو گئے، عقل کرو۔ تہاڈے دانت مضبوط سن، کمزور ہو گئے، عقل کرو۔ تہاڈیاں نظر بہت تیز سی، ہن اے دھندلا گئی ہے، افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے کان سرگوشی سن لیا کرتے تھے، اب کان کے قریب آ کر کہنا پڑتا ہے بابا سمجھ آئیے کہ نہ؟ قرآن اندے افلا تعقلون، وہ عقل کیوں نہیں کرتا؟ تیرے ہتھاں دے اندر اتنی گرفت مضبوط سی کہ تو پکڑ لیندہ ہے تو کوئی چھڑا نہیں سی سکتا۔ ہن تیرے کو اپنا ڈنڈا پھڑنا مشکل ہویا ہے، تیرے ہاتھ جڑے انہوں نے راشا آ گیا، افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتا؟ تو پہلے دوڑ دوڑ کے کم کرتا سے، ہن تیرے کو چلیا نہیں جاندہ، افلا تعقلون۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تمہاری بناوٹ میں یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کو عقل کرو تو تمہیں سمجھ آئے گی۔ ان الانسان لفی خسر، میں گھٹ رہا ہوں۔ اگر یہ تم سمجھ میں آ گئی، تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی تو سمجھ جاؤ گے کہ میں گھٹ رہا ہوں۔ میری صحت کا گھٹنا، میرے اعضاء میں تبدیلی آنا، میری خلقت کا تبدیل ہونا، میری بناوٹ کا بدلاؤ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں، میں گھٹ رہا ہوں۔ بھائی تسی 2.5 کلو گوشت کھا جاندے سو، ہن تسی 2 بوٹیاں کھا لو تہاڈا معدہ خراب ہو جاندہ ہے، یہ تبدیلی کی آئی ہے؟ یہ دا مطلب ہے کہ پنجرہ کمزور ہو رہا ہے، اور آخر کار وہ پنچھی جیڑا تیرے پنجرے وچ قید ہے انہیں کسی جگہ تو کمزور جگہ تو اڑ جانا ہے، مگر بندہ اپنے آپ کو فریب دیندہ ہے۔ کیسے؟ داند گر گئے تو دوجے لوا لے، نظر کمزور ہوئی دی اینک لوا لی، آلہ سماعت لوا لیا، رنگ داڑھی چٹی ہو گئی تو ڈائی کروا کے کالا کر لیا، اپنے آپ کو فراڈ لایا، فریب دیتا کہ ابھی تو میں جوان ہوں۔ بھائی تم کہاں جوان رہے؟ یہ اپنے آپ کو اسی دھوکہ دینے ہیں، فراڈ کرنے اپنے آپ نہ، اپنے آپ کو آئینے دے سامنے بے کے دھوکہ دے رہے انہیں نہیں اجے خیر مہر ہے، وہ بھائیاں خیر مہر کتھے رہی یہ گال تے ساری اندر دی ہے، کسی جگہ تو پنجرے لیک ہونا ہے، وہ جڑا تیرے اندر روح دا پنچھی انہیں اڑ جانا ہے۔ افلا تعقلون، بندیا عقل کر، عقل نو ہاتھ مار، تو کمزور ہو رہا ہے اور تیری کمزوری تینوں جھنجھوڑ رہی ہے کہ تو اپنی موت دے قریب ہو رہی ہے۔ اپنی جوانی بچپنا ویکھو اسی کیسے ہوندے ساں تے ہن کیسے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر دوستو اور عزیزو، اللہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے چھے مگر میرے مالک دی کیا خوبصورت پیغام ہے، فرمایا مگر سارے بندے گھاٹے والے نہیں۔ انسان دا لفظ عموم ہے کہ
عمومی طور تے حکم فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے چے، یہ بیان کر کے کہ پھر اگے حرف استثناء اللہ پاک نے بیان کیتا الا، مگر سارے بندے گھاٹے چ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جنہ ایمان لیاندا تے عمل چنگے کیتے وہ گھاٹے والے نہیں۔ کجھانو اللہ گھاٹے والے چوں کڈیا اور انہاں نو علیحدہ کر دیتا کہ انسان عمومی طور تے تو گھاٹے چ ہے، مگر جنہ اپنے نفس دا محاسبہ کیتا، حاسبو قبل ان تحاسبو، جنہ اپنے آپ نال آپ گل کیتی، بندیاں دیاں سمجھایا سمجھ نہیں آوندی، اپنے آپ نو بندہ آپ سمجھایا نا کلیاں بہ کے پھر سمجھ آوندی، جنہ اپنے آپ نو آپ سمجھایا انہاں ایک لمحہ بھی او دی یاد تو بغیر گزارنا مناسب نہیں سمجھا۔ بھائی جے زندگی گزاراں میں اپنے واسطے تے میں گھاٹے والا، تے جے میں انج گزاراں جی میں مالک آکھیا ہے تے مڑ میری تے زندگی نہیں، پھر گھاٹا کادا، پھر گھاٹا نہیں۔ ابھی بیٹا آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت دے، رکھنے ادھر میرے بچوں، اللہ آپ کا قبول فرما لیں۔ جی جیڑے صوفیاء نو بندے تھوڑا قریب تو جان دے نا، صوفیاء دے اندر ایک ذکر ہے، ٹریننگ ہے، انہوں کہندے نے پاس انفاس۔ پاس اردو زبان دا لفظ ہے اور انفاس بھی اردو دا ہی ہونتے لفظ ہے۔ اردو دے اندر خوبی ہے کہ سارے الفاظ نو اپنا لے، پاس انفاس، اے صوفیاء دی ایک ٹرمینالوجی ہے جس دے اندر صوفی کہندے نے کہ اپنے ساواں دا لحاظ کرنا، پاس کہندے نے لحاظ کرنا، اپنے سانس دا لحاظ کرنا اور اس نو اس رنگ وچ لیاونا کہ اندر جائے تے تاویں ذکر تے اندروں باہر آوے تے، یعنی وہ اپنے آپ نو اس سطح تے لے آندے کہ وہ لیندے تے ساہ ہوندے نے، پر انہاں دا ساہ اللہ دا ذکر کردا پیا ہوندا ہے، یعنی ساہ اندر جاندا ہے تے اللہ دا ذکر کردا ہے، باہر آندا ہے تے اللہ دا ذکر کردا ہے۔ وہ زبان نہیں بول دے، زبان نال حرکت نہیں، پہلے جدو شروع کر دیں تے زبان نال ہُندی ہے، پھر انہاں دی جدو ٹریننگ پختہ ہو جائے وہ ستے بھی پے ہون تے ساہ انجی لیندے کہ اللہ دا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ادھے ہوتے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا میرے ذہن میں آیا، آپ فرماتے ہیں ہر نفس ہے کہ میں روت ممد حیات است، ہر سانس جو ہم اپنے اندر کھینچتے ہیں یہ ہماری زندگی کو لمبا کرتا ہے۔ بچوں برومی آئے مفرح ذات است، جدوں یہ ساہ باہر آندا ہے تو ساری طبیعت نو فرحت دیندا ہے۔ پس بر ہر نفس دو نعمت موجود است، ہر ساہ تے اللہ دیاں دو نعمتاں، اندر جانا بھی نعمت تے اندروں باہر آنا بھی، بار ہر نعمت شکر واجب است، تے اللہ دی ہر نعمت دا شکر ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے کہ وہ دی ہر نعمت دا شکر ادا کرو، ایک ساہ ہوتے دو باری نعمتاں تو ایدہ ممکن تو ہے، پھر اسی کیویں دو باری کریے؟ تو پھر بابیاں اندہ حلے گڑے ہوئے ساہ بھی جائے اندر تے او دا نہ لوے، باہر آوے تے تھا بھی او دا نہ لوے۔ پاس انفاس، سانس دا لحاظ کرنا، اللہ وہ پھر جدوں اللہ دا ذکر پک جاندہ ہے نا، اتھے بابے آکھیا ہے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے سمجھایا ہو۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی بابا جی؟ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے سمجھایا ہو، یعنی تواڈا سانس اگر اطاعت الہی وچ گزر دے تسی گھاٹے والے نہیں، گھاٹے تے کوئی بھی نہیں رہنا چاہتا، سارے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر انج لگتا ہے کہ
کمزوری جانے من ایمان دیے، کمزوری ایمان دیے۔ اگر ایمان کمزور نہ ہوندا تے قرآن دے اس فرمان تے یقین کامل ہوندا کہ اسی گھاٹے واڑے، تو گھاٹے تو بچنا ہے۔ تے پھر سانو دو عمل مالک فرماندا ہے، ایمان لے آؤ اور عمل سہلے کرو۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اگر تسی گھاٹے تو بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ سیدھا کر لو۔ دنیا اللہ دی بنائی ہوئی ہے، انہیں جنہ رزق تواڈے مقدراں وچ لکھیا ہے انہوں کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ من بقدر مجال کوشیدم، ہمیں اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے دنیا کے لیے، مگر اس دنیا پیچھے کمڑے نہ ہو، جڑی ساڈے مقدراں وچ لکھی وہ ساڈے کول آ ہی جائے۔ میں اپنی زندگی ویکھیا ہے جنہ بندیاں باڑا ٹیل بھی لایا ہے نا، جی انہوں نے مقدراں وچ کوئی نہیں تے کوئی نہیں آئی، انجے کمڑے نس نس کے فوت ہو گئے، کوئی نہیں آئی۔ جنہ نے مقدراں جو لکھی آئی انہوں نے کچھ تھوڑا باڑا بھی کیتا ہے تے آپ پہ آؤندی رہی۔ تو ساڈا ایک سنگی وہاں ہوندا ہے بھئی دی کھوتے والی ہوڑ ہے، جدی آنا اس وقت آپ پہ بوئے بن کے آؤندی رہندی ہے، نہ آنا اس تے کنا تو پھد کے بھی چھکدے رہتے، دنیا پیر نہیں کرتی، اندر آؤندی نہیں۔ جے نہ آنا ہوئے تو پھر سارا ٹل بھی بندے لاندے رہندے جو نہیں آؤندی، آنا ہوئے تو آپ پہ آ جاندی ہے، یہ دے پیچھے پاگل نہ ہو۔ دوستو، بابیو، بزرگو، بھائیو، یہ گلاں جڑیاں اسی کرنے ہیں تواڈے سامنے، آپ بھی اندے اتے عمل دی کوشش کرنے ہیں، یہ نہیں بس تو آنے ہیں تے آپ کو نہیں کر دے۔ او بابے آکھے نا، واعظاں کی جلوہ بر محراب و منبر میں قنت، چوں بخلوت میں روند آنکار دیگر میں قنت۔ یہ جو واعظ کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ جب منبر پر جلوہ گری کرتے ہیں تو ان کی زبان اور ہوتی ہے، جب حجرے میں قیام فرما ہوتے ہیں تو ان کی زبان اور ہوتی ہے۔ چوں بخلوت میں روند آنکار دیگر میں قنت، یہ واعظین کی اور واعظ کرنے والوں کی منبر پر جلوہ گری اور انداز میں ہوتی ہے، مگر ان کے حجرے میں ان کی جلوہ گری ذرا اور رنگ میں ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ان شر الاشرار شرار العلماء، زمین پر سب سے بڑی شرارت اور فساد علماء کا شرارتی ہونا ہے اور فسادی ہونا ہے۔ اللہ کریم، بھئی جب پڑھا لکھا بندہ فساد اور فراڈ کرے گا تو وہ کسی وانڈ سے ہی کرے گا۔ اللہ کریم خیر فرمائے، اور علماء ربانی جو اللہ والے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحبت نصیب فرمائے، ان کے پاس رہنے کی، ان کے پاس بیٹھنے کی توفیق۔ آپ کو اگر کوئی سچا سچا عالم دکھ جائے تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ علماء دین زمین پر اللہ کی حجت ہیں، زمین پر اللہ کی حجت ہیں، دلیل ہیں کہ اللہ بھی اہل زمین سے راضی ہے، تبھی تو علماء تشریف فرما ہے۔ علماء کی صحبت میں بھی علم ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائیوں، پرابلم ہے وے کہ جیڑے بندیاں نوں آندے نا بھئی دنیا ترک کرو، دنیا انہاں دے چار چفیرے آپ گھری ہوئی، دنیا پیراں مولویاں قابو کر گئی اور لپیٹ وچ لے لیا اس نے۔ ہر کسی دا خیال ہے کہ دنیا میرے قریب آ جائے، دنیا میں نوں مل جائے، لے لے، مگر پھر واز بے اثر ہو گیا۔ میرے بچوں، واز بے اثر ہو گیا جدو اسی دنیا نوں
اپنا طلب بنا لیا اور دنیا دے پیچھے بھاگ پڑے. اگر تواڈے کول وقت ہے تو اپنے وقت چوں تسی اپنے بچیاں دی روٹی کمان واسطے وقت صرف کر دیو تو عبادت ہے، وہ ضائع نہیں، وہ غلط نہیں. اور اگر اطاعت باری تعالیٰ کر کے تسی دنیا بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو عبادت ہے. بندہ فجر دی نماز پڑھ کے وائی کرتا ہے تو زور تک وائی کرے، عبادت ہے. زور پڑھ کے اثر تک وائی کرے، کھیتی کرے، کاروبار کرے، عبادت ہے. لیکن جدو یہ چھوڑ دے گا اور دنیا کی طرف مائل ہو جائے گا پھر وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ دنیا ہو جائے گی. تو آپ اسلام دے فریم ورک دے اندر رہ کے دنیا نہ حاصل کرو تو دنیا گناہ نہیں ہے. جو اسلام نے فریم بنایا ہے، جو تواڈے واسطے حدود اور قیود بنائی ہیں، انہوں نے اندر رہ کے دنیا دی کوشش کرو تو حلال. اور اگر اس کو توڑ کے الگ چلے جاؤ اور اپنی راہ اپنا لو تو پھر دنیا تواڈے واسطے حلال نہ رہی اور انسان گھاٹے وچ ہو. دوستان من بابیاں دی گل یاد فرما لو. بابیاں دے نے جو تم غافل سو تم کافر تے سانو مرشد سمجھایا ہو. بابا جی دیئے جنہ سمجھایا ہے بھئی دنیا تو غفلت، دین تو غفلت نہ کر، دنیا تو غافل ہو. مگر ہون سمجھان آڑے آپ دنیا پیچھے جیڑے ساڑھے بابے سن جنہ دسنا سی بے دنیا کوئی شے نہیں. سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز آپ فرمان دیں کہ جس دن میرے مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دے گھر سانو ڈیلے، آج کل موسم ہے نا کریاں دے رکھ ہوتے ڈیلے لگ دیں، ڈیلے ہی سکتے ہیں. جس دن سانو ابلے ہوئے ڈیلے پیٹ بھر کے ملنا اسی سمجھ دے آج عید ہے. ہون دنیا اتھے تک آ گئی ہے، ساڑھے کنہ تک آ گئی تے اگاں نکے چ بھی بڑھ دی ہے، منہ چ بھی بڑھ دی ہے، دنیا پیران دے ہیں. علماء دنیا دار، پیر دنیا دار، تو مریدان کی میں سمجھائیے. عزیزان من سجنو عزیزو بابیاں دینے جو تم غافل سو تم کافر تے سانو مرشد سمجھایا ہو. سنیا سکھنے گئیاں کھولے اکھیاں تے اسی چت مولا والے لایا ہو. کیتی جان حوالے رب دے تے اسی ایسا اسم کمایا ہو. مرن تو پہلا مر گئے باہو تیتنا مطلب نو پایا ہو. مرن تو پہلا مر گئے باہو تیتنا مطلب نو پایا ہو. میں اپنی درویشی بندیاں نے اس تو میں تحدیث نعمت واسطے روز دسنا اور یہ تحدیث نعمت واسطے دسنا یہ دے بیچے اور بھی رمض پوشیدہ ہے. جدو میں توان دسنا تے اپنے نفس رو بھی دسنا میں اتنے بندیاں گل پیا کرنا ہوں انہیں دے تے کھلا رہی گلے سمجھ آئیے کہ نہیں. یہ جڑا توان بار بار دسنا دراصل توان دل منہ ہوندا ہے نفس اپنے نے بھی سنانا بھائی یہ گل میں اتنے بندیاں جو کیتی ہے تے میں نے دے ابتران دیں کہ جدو میں مرانگا
میں وصیت بچیاں اپنے کیتی ہے کہ میرے کول اگر کوئی مال ہوئے اگر تو میں آپ خرچ کراں گا، کیونکہ آپ خرچ کرنے دا ثواب زیادہ ہے۔ اگر ہوئے تے جنازہ پڑھن تو پہنا سارا اللہ دی راہ تے دے کے پتر مڑ پڑھایا جائے، تاکہ جے تو قبر وچ میں جاواں تے میرے کول حساب دینا استعمال نہ ہوئے۔ اے میں کو بندہ آکھے تیری کی درویشی تے میں کہنا میرے کول دے انی کوئی، اس تو زیادہ میں نہیں کر سکتا، انی کو کر سکنا، انی کر گئے تو اسی سمجھنے اب 15ویں صدی دیاں پیراں واسطے ایڈی بھی بڑی ہے۔ ہاں جی انی بھی ساڈے واسطے بڑی ہے۔ تو اگر اسی اتنی کر گئے تو میرے خیال نال مرید بھی راضی رہن گے، چلو جے سن ٹھگی بھی لائی رکھی نے تے لے تے کو نہیں گئے نال۔ قیامت والے دن میرا گریبان تے کوئی نہ پڑ سی تو سن ٹھگی لائی رکھی تے تویز بھی دیندا رہے ہو تے دم بھی کردا رہے ہو تے مرید بھی بنا لیا، نہیں تے اتنا کٹھے کیتے نہیں ہو کدے نہیں تے میں کوئی تے آکھساں بھائیا جدوں لے اوتے دے چھڑے نے میرے کول کوئی نہیں تے امید ہے کو معافی والا کھاتا بن جائے گا۔ تے انہیں چکیاں سی پانی تے مسلح سٹ کے ترنے والے کوئی نہیں اور دی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اگر اسی دین نال فراڈ نہ کریے تو ساڈے نزدیک اس تو بڑی کوئی ولایت نہیں۔ میرے خیال نال یہی بڑی ولایت ہے، دین نال فراڈ نہیں کیتا، دین نال دھوکا نہیں کیتا، جو آکھے وہی کیتا ہے۔ میں تواڈے اگے ایک باری بھی دعویٰ نہیں کیتا کہ میں غوث ہوں، میں ولی ہوں، میں کتب، میں تواڈے اگے یہی دعویٰ کیتا ہے کہ میں سادہ جا مسلمان ہوں تواڈے ورگا، جویں دے تسی ہو ویسے ہی میں بھی میرے کوئی ایکسٹرا کوالٹی تواڈے جو میں نہیں اپنے جو نظر آندی، اگر ہے تو اللہ نے پتہ ہے یا تواں پتہ ہے۔ تسی میں نے اتنے بایا، تسی میں نے آکھیا جمعہ پڑھایا کر، تسی میں نے آکھیا نماز پڑھایا کر، تسی میں نے آکھیا سان مرید کر لے، تو میں تواڈے کہنے دے مطابق چلدا آیا، کچھ اپنے عقل وچ بھی آیا انج انہاں دی بہتری ہوندی ہوے تے ٹھیک ہے، مگر میں اے وچوں جانے من کوئی بینک بیلنس نہیں بھرنا۔ یہ میں گل تواڈے نال کیتی ہے، اے دے اوتے میں تھانوں بار بار رپیٹ کردا رہنا تاکہ میں اپنے آپ نو یاد رہے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، یہ تذکرہ ہے، یہ یادگیری ہے جو میں تمہیں کرواتا ہوں اور اپنے نفس بھی کرواتا ہوں کہ اس پہ اب کھڑے رہنا، کیونکہ پیراں کو مال آندا بڑا ہے، ایک حقیقت ہے، سچے ہون تے تاں وی آندا ہے، 2 نمبر ہون تے تاں وی آندا ہے، مال پیراں کو آندا ہے، اس کوئی شک نہیں۔ یہ انہوں دی مرضی ہے کہ انہاں دین دی وجہ تو آئے مال نو دین تے لانا ہے یا اپنے آپ تے لانا ہے، انہاں دی مرضی۔ تو بھائی دوستو عزیزو آؤ اسی کوشش کریے کہ وہ جڑے گاٹے آڑے نے انہاں وچ نہ ہوئیے تے جنہاں نو مالک نفع آڑے گنے ہیں انہاں وچ، بینک دے فگر نہیں، مالک دی نظر انہاں بندیاں چ نہ ہوئیے جڑے گاٹے آڑے نے، انہاں بندیاں چ ہوئیے جنہاں نو مالک آکھیا بیا نفع آڑے۔ تو بھائیو اگر اسی انہاں وچ اپنے آپ نو شامل کر گئے تو اسی کامیاب ہو گئے۔ قد افلح من تزکا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، تو اللہ سان بھی کامیابی دی توفیق بخشے۔ آپ سنتا پڑھو۔